محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کچھ دنوں سے میرے موبائل پہ بہت سارے کالز اور فون آتے ہیں جو ڈپریشن کے حوالے سے زیادہ تر سمجھا جاتا ہے کہ اس میں ڈپریشن کی بیماریاں ہیں۔ بعض حضرات اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں جنات اور بھوت پکڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے بعض حضرات اس میں کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ جنات بھوت ہے، لوگ بہت مایوس کے ساتھ اکیلے تنہا بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جب اکیلے تنہا لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو اس سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ ان کو ہو تو نہیں گیا ہے۔ اس کے لیے میں کچھ چند باتیں میں کہوں گا کہ کبھی کبھی انسان ذہنی دباؤ کی وجہ سے بعض چیزیں بعض کسی احباب کے جدا ہونے، یا کسی بیٹے یا بھائی کے دنیا سے رخصت ہونے، یا ماں کے دنیا سے چلے جانے، یا کوئی حادثہ، کوئی واقعہ یا کسی چیز کے کھو جانے سے انسان غم زدہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس طور پر وہ ذہنی دباؤ میں پڑ جاتا ہے کہ انسان ڈپریشن یعنی ذہنی دباؤ میں اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان گم ہونے لگتا ہے اور اپنے آپ کو کھونے لگتا ہے۔ گویا کہ اس حالات میں انسان اپنے آپ پر کبھی کبھی خودکشی کی ان کی کیفیت بن جاتی ہے، اور کبھی ان کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے بہت ساری ایسی بیماری پیدا ہوتی ہے جو اپنے آپ کو خود نہیں سمجھ پاتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور ایسے حالات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں کہوں گا کہ جب ایسی کوئی بیماری ہو جو انسان گھر میں رہ کر ایک تنہائی اختیار کر لے، یا پھر یہ کہ اب مایوس ہو جائے، اپنی زندگی سے بیزار ہو جائے، یا کسی کام میں ناکامی کی وجہ سے انسان کبھی بیزار ہوتا ہے اور پھر اپنے آپ میں خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں چند تجاویز پیش کروں گا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو اس انسان کو، اگر جو انسان کسی کے غم میں مبتلا ہو گیا ہو یا کوئی چیز کھو دیا ہو، تو ایسے انسان کو وٹامنس کی کمی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، اور ذہنی تناؤ کی وجہ سے بہت زیادہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسے انسان کو آپ کسرت کرائیں زور سے، اور کسرت کرانے کے بعد کافی کسرت اپنے خود سے کرانا ہوگا، اور کرانے کے بعد اسے جو ہے آپ پھر اچھا کھانا، اچھا غذا دیں، اور نیند کی گولی کے بجائے اس کو اچھا کھانے کی کوشش کریں، اور اس کو کسرت زیادہ سے زیادہ کرائیں۔ کسرت کرانے سے اس کے جسم میں حرارت زیادہ ہوگی، اور اس میں ان کے جسم کے اندر جو ہے ایک کمزوری جیسا محسوس ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ جب سے اچھا کھانا کھائے گا تو اس کے بعد اس کو اچھی نیند آئے گی۔ یا پھر یہ کہ کوئی ایسا دوسرا کوئی کھیل پلے جس کو کہتے ہیں انگلش میں، تو اس کو آپ دینے کی کوشش کریں۔ اگر وہ بھی اس سے نہیں ہو پا رہا ہے، چونکہ بہت سارے انسان بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو بس وہ کسی کی یاد میں کھو جاتا ہے اور کبھی ایک ہی بات کو بار بار بولتا ہے، ایسے انسان کے لیے آپ ورزش سب سے زیادہ کرائیں۔ تو ورزش کرانے سے جو ہے انسان کا تو اس سے کچھ کمزوری آتی ہے، اور پھر اچھا کھانا کھانے کے بعد ان کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ اب آخری میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ڈپریشن کا روحانی علاج کیا ہو سکتا ہے۔ تو فجر کی 2 سنتیں اور ظہر اور مغرب و عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتیں، اور اس طرح پڑھے: پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ انشاءاللہ العزیز جلد سے جلد وہ ڈپریشن کے بیماری سے انشاءاللہ شفا پائے گا۔ تو اتنی بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ان کے کھانے پر توجہ دیں، اور کثرت ورزش زیادہ سے زیادہ کرائیں، اور یہ روحانی علاج جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ ڈپریشن کے روحانی علاج کو پھر دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے جلدی میں سمجھ میں نہ آیا ہو۔ تو فجر کی 2 سنتوں اور ظہر اور مغرب اور عشاء کے فرضوں کے بعد والی 2 سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی آخری 6 سورتیں اس طرح پڑھے: پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس طرح سے انشاءاللہ یہ ساری بیماری دور ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔